ایک خصوصی مشورہ بھی دینا ہے آپ کو. راتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں. جو رب کے بندے ہوتے تھے نا، وہ رات کا انتظار کرتے تھے کہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں گے. اور یہ راتیں جب انہیں میسر آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے موج بن گئی. لمبی رات. اور جو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا 8 گھنٹے نیند پوری کرو تو عشاء پڑھ کے سوئیں تو بڑی جلدی آپ کی نیند پوری ہو جاتی. جس نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھی اس نے کب پڑھنی ہے؟ موقع آیا ہے، رات لمبی ہے. سویرے ذرا اٹھیں. او بھائی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر بھی تو اٹھنا ہے نا. دروازے پہ دستک ہو جائے تو پھر بھی تو بستر چھوڑنا ہے. تو دستک اگر دل پہ ہو، اللہ رسول کے پیغام کی دستک، سویرے ذرا سحری میں اٹھا جائے، ذرا مصلی بچھایا جائے، اور رات کے پچھلے پہر وہ کمال ہوتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور صبح رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کروں. کوئی دولت مانگے تو دوں، رزق مانگے تو دوں، اولاد مانگے تو دوں. اور میرا خیال ہے جو قرب مانگے گا اسے بھی ملے گا، جو حضور کی غلامی مانگے گا اسے بھی ملے گی. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ. ضائع نہ کرے وقت کو، سو کے نہ گزاریں. پہلا ٹائم موبائل پہ گزر گیا، پچھلا نیند پہ گزر گیا. تھوڑا سا ان راتوں کو. اور نوجوانوں سے کہوں گا روزے رکھنے کے دن ہیں، چھوٹے دن ہیں. حضور نے فرمایا نا یا نکاح کرو یا روزہ رکھو جوانوں. تو روزے رکھنے کے دن جن کے کوئی قضا ہو گئے، جن کی کوئی مشکل ہو گئی، وہ وقت ضائع نہ کریں. ان راتوں کو غنیمت جانیں. رات کو جب رب کا بندہ اٹھتا ہے نا عبادت کے لیے رات کو، تو حضور فرماتے ہیں رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا یہ خون ریزیاں کریں گے، تو رب کہتا وہ تو عبادتیں کر رہے ہیں. اور پورا رضائی انہیں کھینچ رہی تھی، بستر کھینچ رہا تھا، پر اٹھ کے آ گئے. کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ تعالی. اے اللہ مجھے بھی توفیق دینا، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے.